اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت ہی پریشان ہیں، جن کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی میرا یہ آج کا وظیفہ ضرور سنیں اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور ہر مصیبت پریشانی سے نجات دلائے گا۔ میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے افضل سورت سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ایک مجری وظیفہ ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جب اس کی قرآنی آیتوں اور قرآنی سورتوں سے پکارا جاتا ہے، اس کی مدد سے پکارا جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی ہر پکار کو ضرور سنتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھنا یعنی ہر روز اس افضل سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ گھر میں کسی قسم کی بیماری جو ہو موجود اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، ہر قسم کا جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ ایک دفعہ سید جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، کیونکہ آج کے روز اللہ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا نور نازل کیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ بقرہ کی بہت ہی فضیلت ہے۔ قرآن پاک سے جب اللہ کو مدد کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رہے کہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کریں، جیسا کہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ آپ کی جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، تو وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت کو آخری 2 آیات کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے تصور میں رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ سن لے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہی مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیم پڑھنے سے انسان کی ہر دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے تصور میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے دنیا بھر کی کفالت ہو جائے گی، یعنی کوئی اور آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے ہی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر ادنا حاجت اور ہر اعلیٰ حاجت کو پورا کر دے گا۔ بس آپ کا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر مشکل
مشکل کو آسان کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔